اس ماہ مبارکہ کی 18 تاریخ داماد رسول شہید مظلوم جامع قرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی حوالے سے آج سیرت ذوالنورین کے کچھ گوشے عرض کروں گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اور اس حق پر مجھے آپ کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی دولت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز اور رشتہ دار ہیں۔ والد کے طرف سے بھی رشتہ انتہائی قریب کا ہے، ماں کی جانب سے بھی رشتہ انتہائی نزدیک کا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب اور نزدیک کا رشتہ رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان کے والد گرامی کا نام عفان ہے، عفان کے والد کا نام ابو العاص ہے، ابو العاص کے والد کا نام امیہ ہے، امیہ کے والد کا نام عبد الشمس ہے، عبد الشمس کے والد کا نام عبد المناف ہے۔ عبد المناف یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جد امجد ہیں، اور یہی عبد مناف نبی کریم علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ عبد المطلب حضرت ہاشم کا لڑکا ہے، اور حضرت ہاشم عبد المناف کے بیٹے ہیں۔ عبد المناف کا ایک بیٹا عبد الشمس ہے، دوسرا بیٹا ان کا ہاشم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عبد المناف کے اس بیٹے کی اولاد سے ہیں جن کا نام عبد الشمس ہے، اور نبی کریم علیہ السلام عبد المناف کے اس بیٹے کی اولاد سے ہیں جن کا نام ہاشم ہے۔ حضور حضرت ہاشم کی اولاد سے اور حضرت عثمان ابن عفان یہ عبد الشمس کی اولاد سے، ہاشم اور عبد الشمس دونوں بیٹے ہیں عبد المناف کی۔ حضرت عثمان کا رشتہ والد کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کا رشتہ ہے، اور ماں کی جانب سے بھی حضور سے انتہائی قرب رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان کی والدہ کا نام اروا ہے، اور اروا یہ حضرت ام حکیم کی بیٹی ہے۔ ام حکیم حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہے۔ ام حکیم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی بہن ہے۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد اور حضرت ام حکیم یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئی ہیں، ایک پیٹ سے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت ام حکیم حضرت عبداللہ کی بہن ہے، نبی کریم علیہ السلام کی پھپھی ہیں، اور اروا جو حضرت عثمان کی والدہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی ہے۔ اروا حضور کی پھپھی کی بیٹی بھی ہے، حضرت علی کی بھی پھپھی کی بیٹی ہے،
حضرت عقیل کی بھی پھوپھی کی بیٹی ہے، حضرت جعفر کی بھی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ ماں اور باپ دونوں کے جانب سے قریب کا رشتہ ہے۔ بہت بڑے تاجر تھے اور دیانتدار تاجر، ہیر پھیر نہ کرنے والے تاجر، راست باز تاجر۔ اس راست بازی نے، اس سچائی نے، اس دیانتداری نے ان کی تجارت کو بڑی ترقی دی۔ بہت مالدار شخصیت مکے میں، بہت بڑے تاجر، لوگوں کی مدد کرنے والے، غریبوں کا اور فقیروں کا ساتھ دینے والے تاجر۔ حضرت ابو بکر بھی تاجر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بہت پہلے ایمان لے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان کو کہا کہ عثمان آؤ میں تمہیں تمہارے پھوپھی زاد کے پاس لے چلوں، میں تمہیں تمہارے عزیز محمد الرسول اللہ کے پاس لے چلوں، ان کا کلام سنو اور ان کی باتیں سنو، وہ کیا کہتے ہیں۔ کہا عثمان جو تمہارے دل کی آواز ہوگی وہ وہی کہیں گے، جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہاری خواہش ہے وہ وہی بتائیں گے۔ حضرت عثمان کو حضور کی خدمت میں لے آئے۔ حضور نے فرمایا عثمان اللہ کی بندگی کرنا، بتوں کی پوجا نہ کرنا، شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، بدکاری نہ کرنا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان یہ دو شخصیات ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں مسلمان ہونے سے پہلے شراب نہیں پی۔ پورا معاشرہ شرابیوں کا تھا، مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، جوان کیا، سب ایک سے ایک اعلیٰ اور سخت نشہ کرنے والے۔ حضور جس معاشرے میں آئے، مکے میں آئے، یہ نشیوں کا معاشرہ تھا، شرابیں پینے والوں کا۔ شراب کے انہوں نے 200 نام رکھے ہوئے تھے، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کو بہت سارے ناموں سے پکارتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے پیار ہوتا ہے، ہم انہیں 200 ناموں سے پکارتے ہیں۔ انہیں شراب سے ایسی محبت تھی کہ شراب کے انہوں نے 200 نام رکھے ہوئے تھے، 200 ناموں سے شراب کو پکارتے تھے۔ مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، شراب پینا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ شراب پینا کوئی معیوب ہو، ناپسندیدہ ہو۔ لیکن اس پورے مکے میں 2 شخصیتیں وہ ہیں جن کا مزاج نبوت کے مزاج پر ہے، جن کی طبیعت نبوت کی طبیعت پر ہے۔ شرابیں نہیں پی، چوریاں نہیں کی، بدکاریاں نہیں کی۔ ان میں ایک حضرت ابو بکر ہے اور دوسرے حضرت عثمان ابن عفان ہے۔ حضرت عثمان کو کہا شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، خیانت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ یہ تو میری دل کی باتیں ہیں، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ شراب نہیں پینی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، خیانت نہیں کرنی ہے۔ میرا یہ مزاج نبوت کے مزاج پر ہے، یہ طبیعت نبوت کی طبیعت پر۔ اسی وقت ایمان لے آئے۔ حضرت عثمان مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے ایک دن پہلے ایمان لائے۔ حضرت عمر ان کے بعد ایمان لائے۔ یہ حضرت عمر سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں۔ اور حضور نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کے ساتھ ان کا عقد کرایا۔ حضرت رقیہ حضور کی 4 لڑکیاں ہیں۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم
حضرت زینب، حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان سے عقد کیا۔ حضرت رقیہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، ہاشمیہ ہیں، اور حضرت عثمان یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اموی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کس خاندان میں بھی آئی؟ اموی خاندان میں۔ حضرت عثمان کو اپنی بیٹی عطا کی۔ حضور کا خاندان ہاشمی خاندان ہے۔ یہ ہاشمی خاندان اور یہ اموی خاندان یہ ایک دوسرے کے عناد سے عناد اور دشمنی رکھنے والے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے میں شادیاں کرنے والے ہیں۔ نہ سمجھ لوگ یہ باتیں پھیلاتے پھرتے ہیں کہ یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ رسول اللہ نے کہا بیٹی بیائی اپنی اموی خاندان میں۔ حضرت عثمان نے حضور کی بیٹی کو بہت خوش رکھا، بہت مسرور رکھا، اور حضور جب حضرت رقیہ کو خوش دیکھتے تھے تو آپ خوش ہوتے تھے، اور حضرت عثمان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ بیٹی خوش ہوتی ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان بہت مغموم اور افسردہ تھے۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر سے جب مسلمان فتح یاب ہو کے لوٹ رہے تھے اور فتح کی خوشخبری زید ابن حارثہ لے کے مدینہ طیبہ میں پہنچے تو مسلمان حضرت رقیہ پر مٹی ڈال رہے تھے، ان کی قبر درست کر رہے تھے۔ فتح کی خوشخبری اور حضرت رقیہ کے وفات کا غم، مسلمان کہا کرتے تھے کہ ہمیں فتح کی بھی خوشخبری ملی اور حضرت رقیہ کا وصال بھی ہوا، اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آیا ہمیں خوشی زیادہ ہے یا ہمیں صدمہ اور غم زیادہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی دن وصال ہوا۔ حضور نے جب غمگین دیکھا، مغموم دیکھا، رنجیدہ دیکھا، افسردہ دیکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عثمان کیوں مغموم ہو، کیوں رنجیدہ ہو؟ حضرت عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی بڑی مصیبت مجھ پر آ گئی، آپ سے رشتہ ختم ہو گیا، دامادی کا رشتہ ختم ہو گیا، غمگین نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ھذا جبرائیل یامرنی، فرمایا میری نگاہیں جبریل فرشتے کو دیکھ رہی ہیں، جبریل مجھ سے کہتا ہے کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا عقد بھی عثمان ابن عفان سے کرو، اپنی دوسری بیٹی بھی انہیں دو۔ حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم، ان کا عقد حضرت عثمان سے کرایا اور کہا عثمان جیسا تو نے برتاؤ میری پہلی بیٹی رقیہ کے ساتھ رکھا ہے، جیسا تو نے انہیں خوش رکھا ہے اس کو بھی اسی طرح خوش رکھو گے، اس کے ساتھ بھی ویسے ہی برتاؤ ہوگا۔ جو مہر رقیہ کا تھا وہی مہر ام کلثوم کا ہے، جو رہن سہن اس کے ساتھ رکھی وہی رہن سہن میری اس بیٹی کے ساتھ بھی رکھو گے۔ نبی کریم کی 2 بیٹیوں سے آپ کا عقد ہوا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ان کے لڑکے بھی تھے اور ان کی بیٹیاں بھی تھیں، انہوں نے مختلف خاندانوں میں اپنی بیٹیاں بھی آئی، مگر کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں گزرا ہے کہ جس کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ شرف اگر حاصل ہے تو حضرت عثمان جامع قرآن کو حاصل ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں آئی ہیں۔ یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے اس دنیا میں۔ حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا
تو حضور نے فرمایا اور بیٹیاں ہوتی تو ان کا عقد بھی تیرے ساتھ کر دیتے، اور بیٹیاں نہیں ہیں، تو نے جو رویہ رکھا میری بیٹیوں کے ساتھ، میں اور بیٹیوں کا عقد بھی تیرے ساتھ کرتا۔ حضرت عثمان حضور کے ساتھ عمرہ کرنے گئے سن 6 ہجری میں۔ حضرت عثمان کا مقام پہچانو، کیا مقام ہے آپ کا؟ سن 6 ہجری میں ہجرت کا 6واں سال، ذیقعد کا مہینہ، اس مہینے سے پہلے جو مہینہ گزر گیا یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ ذیقعد کا مہینہ تھا۔ حضور کے ساتھ عمرے کے لیے 1400 صحابہ کرام روانہ ہوئے۔ 1400 صحابہ عمرے کے لیے حضور کے ساتھ جب حدیبیہ پہنچے تو یہاں کافروں نے راستہ روک دیا۔ ان کے جوان، ان کے لڑاکو، ان کے جنگجو، انہوں نے راستہ روک دیا اور کہا آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، زیارت کرنے، طواف کرنے جا رہے ہیں، بیت اللہ سب کا ہے، یہ قریشیوں کا نہیں ہے، یہ مکے والوں کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگے تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، آگے بڑھو گے تو لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، خونریزی ہوگی، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، سر کٹیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم تو حالت احرام میں ہیں، ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو ایک جوئی بھی نہیں مار سکتے۔ احرام میں جو ہوگا وہ جوئیں بھی نہیں مارے گا، چاہے جائے کہ ہم لڑائی لڑیں۔ فرمایا جانے دو، ہمیں عمرہ کرنے دو، 3 دن رہیں گے پھر واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جا سکتے، ہمارے بڑوں کا، ہمارے سرداروں کا ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم راستہ روک دیں آپ کا۔ 1400 صحابہ ہیں حضور کے ساتھ۔ حضور کس کا انتخاب کر رہے ہیں اب؟ سرداروں کے پاس جانے کے لیے، بڑوں کے پاس جانے کے لیے۔ حضور 1400 صحابہ میں کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان ابن عفان کا انتخاب۔ مذاکرات کے لیے، کافروں کے سرداروں سے بات چیت کے لیے، گفت و شنید کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ، مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے دشمن سے، گفت و شنید کے لیے مخالف سے کس کا انتخاب کیا جاتا ہے؟ جو انتہائی ذہین ہو، انتہائی زیرک ہو، حاضر جواب ہو، تمام معاملات کو سمجھتا ہو، اسے مذاکرات کے میز پہ لایا جاتا ہے۔ حضور اکرم کس کو مذاکرات کے میز پہ لا رہے ہیں؟ حضرت عثمان ابن عفان۔ اس سے مقام پہچان لو حضرت عثمان کا، اس سے درجہ جان لو ان کا کہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ کبھی ان کے بارے میں زبان نہ کھولنا، ان کی بے ادبی اور گستاخی زبان پر نہ آنے پائے۔ بہت سارے لوگ ان کی گستاخی اور بے ادبیوں میں لگے ہوئے ہیں، تقریریں بھی، تحریریں بھی، کتابیں بھی، ان پر کیچڑ اچھالنے میں بہت سارے لوگ لگے ہیں۔ کب سے لگے ہیں؟ اس وقت سے لگے ہیں جب سے یہ ایمان لائے، آج تک لگے۔ ہم نے اور آپ نے نہیں لگنا ہے، ہم نے اور آپ نے ان کا دل و جان سے احترام کرنا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے داماد ہیں، یہ 2 مرتبہ داماد بنے ہیں۔ حضور نے کس کا انتخاب کیا بات چیت کے لیے؟ مذاکرات کے لیے کس کا انتخاب ہو رہا ہے؟ 1400 آدمیوں میں حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان مکہ گئے اور ان کے سرداروں سے بات چیت شروع کی، مذاکرات شروع کیے، انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں آنے دو، طواف کرنے دو۔ سرداروں نے کہا عثمان طف بالبیت، تم حالت احرام میں آئے ہو، تمہیں طواف کرنے کی اجازت ہے، آؤ ہمارے ساتھ کعبہ چلو، طواف کرو۔
عمرہ کرو۔ حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ حضور سے بے وفائی کرتے، یہاں پہ طواف کر لیتے جا کے، عمرہ کر لیتے جا کے، احرام کھول لیتے۔ حضرت عثمان وفا شعار غلام نے جواب دیا، ما کنت اطوف بغیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عثمان اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ میرے نبی کو اجازت دو، پہلے میرے آقا کو، میرے سردار کو اجازت دو، میرے نبی کے بغیر میں طواف نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان بے وفا ہوتے، حضرت عثمان دھوکہ باز ہوتے معاذ اللہ، تو جا کے طواف کر لیتے کہ مجھے تو موقع مل رہا ہے طواف کرنے کا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے بغیر عثمان طواف نہیں کرے گا۔ بات چیت ہوتی رہی، مذاکرات ہوتے رہے، حضرت عثمان کو کافروں نے روک دیا کہ انہیں جانے نہیں دیں گے، تاکہ بات چیت کا سلسلہ چلتا رہے، بات چیت کا سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے۔ یہاں کافروں نے حضرت عثمان کو روکا اور مسلمانوں کے لشکر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، حضرت عثمان واپس نہیں آئے۔ کسی نے افواہ پھیلا دی، غلط خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ جام شہادت نوش کر گئے وہاں مکہ کے سرداروں نے مار دیا انہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا اور 1400 عمرہ کرنے والے زائرین نے جب یہ سنا تو ان کا خون جوش کھانے لگا کہ سفیر کو قتل کر دیا، نمائندے کو جو بات چیت کے لیے گیا ہے، مذاکرات کے لیے گیا ہے، سفیر اور نمائندے کو قتل کر دیا گیا۔ سفیر کا بدلہ لیں گے، نمائندے کا بدلہ لیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی کر کے درخت کے نیچے آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت۔ کس کی بیعت؟ کہ اب مرنا ہے، یہاں بغیر مرے یہاں سے نہیں جانا، موت کی بیعت کرو۔ تمام مجاہد، تمام زائرین اس طرح دوڑے ہوئے بیعت کے لیے آ رہے تھے جس طرح کے چراغ اور شمع پر پروانے آتے ہیں، پروانے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت موت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جب تک اس جسم میں جان ہے، خون کا آخری قطرہ جسم میں باقی ہے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کہیں بھاگیں گے نہیں، آپ کو دھوکہ اور فریب نہیں دیں گے، آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، اپنی جانیں دیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں، دھوکہ نہیں دیں گے آپ کو، فریب نہیں دیں گے آپ کو کہ دشمنوں کی تلواریں دیکھ کے پھر ہم بھاگیں یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ 1400 مجاہدوں نے آ کے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت اتاری لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، کہ بلا شک و شبہ اللہ راضی ہو گیا۔ لقد، یہ جو لام ہے اس کا معنی ہے بے شک، یہ جو قد ہے اس کا معنی ہے تحقیق۔ یہ 2 کلمہ تاکید جمع ہو گئے، 2 کلمہ تاکید کے اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہے لقد، کہ بلا شک و شبہ تحقیق رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ جب راضی ہو جائے پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ راضی ہو جائے پھر ناراض نہیں ہوتا۔ یہ ہم اور آپ کہ کبھی راضی ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں، ہماری منشا پہ چلے تو راضی، ہماری منشا کے خلاف چلے تو ہم پھر ناراض۔
پھر منشا پہ چلے پھر راضی. جس سے اللہ ایک بار راضی ہو جائے اس سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا ہے. کون سے ایمان والے؟ ایمان والے تو ہم بھی، ایف والے بھی، سی جی ڈی والے بھی ہیں، پوری دنیا والے ہیں. اللہ سب سے راضی ہوگی؟ ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ کون سے ایمان والے؟ المؤمنین، یہ جو الف لام ہے المؤمنین، مومنین پر یہ الف لام بتاتا ہے کہ تمام مومنوں سے نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں سے نہیں، مکہ مدینہ کے تمام مسلمانوں سے نہیں، بلکہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو مومن درخت کے نیچے حبیب تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. ان مومنوں سے. اس الف لام کو عہد خارجی کا الف لام کہتے ہیں. یہ عہد خارجی کا الف لام ہے، یہ استغراقی نہیں ہے، یہ جنسی نہیں ہے کہ تمام دنیا کے مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا. اللہ راضی ہو گیا ان 1400 آدمیوں سے جن 1400 آدمیوں نے حبیب تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی. اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ نے انہیں اپنی رضا کی سند دے دی. اور یہ بیعت کس کے لیے ہوئی تھی؟ سفیر اسلام کے لیے، حضرت عثمان کے لیے، جو سفیر بن کر گئے تھے مکہ، نمائندہ بن کر گئے تھے مسلمانوں کا مکہ میں بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے. اب جب بیعت ہو گئی تب حضور نے اپنا دست اقدس اٹھایا، دایاں ہاتھ 1400 آدمیوں کو دکھایا اور اپنا ہاتھ اٹھا کے فرمایا کہ ہذہ ید عثمان، کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا؟ عثمان کا ہاتھ. فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. اور رسول اللہ کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حبیب جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. بیعت کرنے والوں کے ہاتھ پر تو رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا تھا، حضور کا ہاتھ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے کیونکہ آپ کا ہاتھ یہ اللہ کا ہاتھ ہے. حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ہذہ ید عثمان، یہ شرف حضرت عثمان کو حاصل ہے، صحابہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. پوری جماعت صحابہ میں 1,24,000 صحابہ میں فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور پھر اپنے اس ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا کہ عثمان نے بھی بیعت کر لی ہے، عثمان نے بھی موت کی بیعت کر لی. یہ بتایا کہ عثمان زندہ ہے. عثمان کی موت کی خبر درست نہیں ہے، اس لیے کہ مردوں کی جانب سے بیعت نہیں ہوتی. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہو گئی. یہ مقام حضرت عثمان کو حاصل ہے. مذاکرات کے لیے 1400 آدمیوں میں انہیں بھیجا جا رہا ہے اور حضور اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ فرما رہے ہیں. حضرت عثمان ایسے محب اور ایسے وفادار کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کیا کہ طواف کر لے بیت اللہ کا طواف قربان ہے رسول اللہ کی، حضور کے ساتھ ہی طواف ہوگا. عثمان رسول اللہ کے بغیر طواف نہیں کر سکتا. اس سے آگے انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ سیرت ذو النورین کی جھلکیاں بیان ہوں گی. اللہ تعالیٰ ذو النورین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے.